بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام جس طرح کے گزشتہ الحمدللہ 4 مہینے سے ہم ہر ماہ ایک پروگرام ٹریننگ سیشنز کے حوالے سے ہم کرواتے ہیں، تو آج اسی سلسلے میں ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے کہ جو آج ہم نے آرٹیفیشل جیولری کے حوالے سے یہ سیشن کا اہتمام کیا ہے۔ بیسیکلی ان ٹریننگ سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دوستوں کو، اسپیشلی وہ دوست ہمارے جو چھوٹا بزنس یا چھوٹا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ مواقع یہاں پہ فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ بلائیں اور ان کو مختلف ٹریننگ سیشن دیں۔ الحمدللہ اسی حوالے سے ایک پہلا ہمارا سیشن تھا جو کہ ای کامرس کے حوالے تھا، پھر دوسرا ہم نے پروگرام فشریز کے حوالے سے یہاں پہ کیا، وہ یہاں پہ ہوا، پھر اس کے حوالے سے آج تیسرا ہمارا پروگرام ہے آرٹیفیشل جیولریز کے حوالے سے، وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا چوتھا بھی پروگرام ہوگا جس کا ہم بعد میں آپ کو اناؤنس کر دیں گے۔ تو بیسیکلی اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو آبادی کے حوالے سے جہاں پہ دنیا کے ممالک کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو پاکستان کے اندر الحمدللہ میجورٹی جو ہماری پاپولیشن کی ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور جس طریقے سے حکومت کے حالات جا رہی ہیں، جس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ ہماری معاشی سرگرمیاں، ہمارے اداروں کا نقصان میں جانا، یہ سب کچھ اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ سب کو نوکری اور ملازمت نہیں دے رہی۔ تو یہاں پہ تو یہی سوچا جاتا ہے کہ جب پڑھیں گے، لکھیں گے، اچھی ڈگریاں لے لیں گے، تعلیم حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم سرکاری بابو لگیں گے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ دنیا کے جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے یا جو گروئنگ ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ جو چھوٹے بزنس آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے، بزنس کو پروموٹ کیا گیا ہے، ٹریننگ کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے۔ تو ہمیں بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو ڈیولپ کریں، تو اسی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ سیشن جو ہے ہم نے یہ کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارا تو جو لوگو ہے، جو ہماری پنچ لائن ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ملازمت نہیں کاروبار۔ الحمدللہ جس وقت ہم کسی بھی سیشنز کے حوالے سے نکلتے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو کریں، تو الحمدللہ جو ہمارے ساتھ دوست جڑتے ہیں تو وہ بہت ہی مخلص اور اس چیز کا خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم بھی سیشن میں کریں۔ جیسا کہ ہماری آج جو ہمارے پہلے ہمارے اسپیکر بھی ہیں، ہمارے ٹرینر بھی ہیں، افضل صاحب تشریف لائے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک تو ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی قیمتی گزشتہ 35 سال سے یہ کام کر رہے ہیں جیولری کے حوالے سے۔ ہم ان سے آج بہت کچھ لرننگ بھی کریں گے، ہم ان سے آج بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اور اس کے بعد جو پھر ہمارا دوسرا سیشن ہے، جو ہمارا اس کے بعد ایک اور بھی سیشن ہوگا، اس کے اندر ہم نے ملتان کالا منڈی میں جو آرٹیفیشل جیولری کے حوالے سے جو ایک نام شاکر بھائی ہیں ہمارے، ان کی دکان ہے بہت بڑی، اس وقت وہ خود بھی پروڈکشن کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو وہ بھی آئیں گے، وہ بھی بتائیں گے کہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے خواتین کس طریقے سے آرٹیفیشل جیولری سے ارننگ بھی کر رہی ہیں اور کما بھی رہی ہیں۔ اور ویسا بھی زیادہ تر چیزیں چائنا سے آتی ہیں، اس کے مقابلے میں اگر پاکستانی مصنوعات بن رہی ہیں اور وہ مارکیٹ میں جا رہی ہیں تو وہ بہت ہی ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے جو کہ ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ سیشن سے بھرپور آپ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے دل میں جو بھی سوال ہو وہ سوال کو لازمی پوچھے گا تاکہ کوئی بھی چیز ہماری رہ نہ جائے۔ بیسیکلی دیکھیں، آلو ہے، وہ آلو اگتا ہے، اگنے کے بعد اگر ہم اس آلو کو کاٹ کے آلو بنا کر اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی ویلیو وہی ہے، لیکن جب ہم اسی آلو کو صاف ستھرا کر کے اس کو کاٹ کے اس کی فنگر چپس بنا کے بیچتے ہیں تو وہ ایک آلو کی وہی جو فنگر چپس ہے وہ 100-125 روپے کی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیا ویلیو آپ نے ایڈ کی، اس چیز کے اندر آپ نے کیا ایسا کام کیا کہ وہی جو آپ کی چیز، جو آلو فرض کیا 30 یا 40 روپے کلو تھا، لیکن اگر آپ اس ایک پاؤ آلو کو کٹلس بناتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں اور پکا کے پیک کر کے آپ اس کو بیچتے ہیں، وہ جو 150 سے 200 روپے کا بکتا ہے تو اس کے اندر ویلیو ایڈڈ ہوگی۔ تو سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی چیزوں کے اندر اپنی ویلیو، اپنا دماغ اور اپنا برین جو ہے نا وہ اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایک سروے ہے کہ اس دنیا کے جو 95% لوگ ہیں وہ اپنے ان کندھے یا کندھوں کے نیچے سے محنت کرتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں، صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں۔ تو لہذا برائے مہربانی دماغ کو یوز کریں، اپنے دماغ کے اندر آئیڈیاز لائیں، چیزیں لائیں اور ان کے اوپر آپ کام کریں تاکہ جس سے آپ کی بھی ویلیو بڑھے اور آپ کی بننے والی چیز کی بھی ویلیو بڑھے۔ محمود بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، محمود بھائی دکان چلا رہے تھے، فوم کے تکیے وغیرہ بنا رہے تھے، کشن بنا رہے تھے اور باقی چیزیں کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک کوشش تھی، انہوں نے وہ کوشش کی اور الحمدللہ اب یہ کارخانہ ہے ان کا، اب یہ کارخانہ ہے اور اس کارخانے کے اندر یہ 25 آئٹم جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ان کی اپلوڈ کی ہے محمود بھائی کے نام سے۔ پھر یہ ہمارے نظر بھائی آئے ہوئے ہیں،
जॉब भी करते हैं, रात में इनकी जॉब भी है, लेकिन दिन के अंदर इन्होंने अपना एक पानी का प्लांट लगाया, उसको अब कर रहे हैं, अब मज़ीद अपने बिजनेस को भी एक्सटेंड करें। नुमान भाई बैठे हैं, नुमान भाई का भी जो काम है, हमने इनके साथ भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी की हैं। अब जो नुमान भाई का जो हुनर या जो स्किल है, ये रिमोट कंट्रोल गेट बनाते हैं। आप घर में किसी भी जगह बैठे हों, रिमोट कंट्रोल आप करें, आपके घर का गेट ओपन हो जाएगा। आप घर के कॉलोनी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आप अपना सामने आते हैं, रिमोट को दबाते हैं तो वो गेट ओपन हो जाता है। मतलब वो बैल देना और आना करना, ये सारी चीज़ें। अकील भाई हैं, वो वुड का बहुत अच्छा काम करते हैं। फयाज भाई हैं, ये बैठे हैं, ये पेंट के हवाले से। कहने का मतलब है अब हमारी जो ख़वातीन आई हैं, इनमें भी डेफिनेटली ये स्किल्स होंगी। ख़वातीन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मेरी अपनी जो सिस्टर हैं 17 ग्रेड में है हेल्थ के अंदर। ये बच्चियों की स्किल्स के हवाले से ही बात है। वो 17 ग्रेड्स की हैं, उनकी शादी हुई तो वो गुजरांवाला चले गए। हुआ ये कि पिछले कोरोना के बाद उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई। तो अब जब बच्चियों के पास स्किल्स या कोई हुनर होता है तो वो इस चीज़ को ज़रूर सोचते हैं कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें और हम क्या ऐसा काम करें कि हम भी सर्वाइव करें। तो अब दिन में उनकी ड्यूटी होती है, वो हेल्थ में है, लेकिन शाम को उन्होंने अपने घर के अंदर ही एक स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पे फ़ीमेल की ज्वेलरी के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से और उनकी लेसेस और इसके हवाले से अब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। पूरी कॉलोनी की ख़वातीन को उसमें ऐड भी किया हुआ है और सोशल मीडिया पे भी वो करती हैं। जो भी कोई नई आइटम या प्रोडक्ट या चीज़ आती हैं तो जब हमारी उनसे बात होती है और हम उनसे पूछते हैं तो वो बता रही होती हैं कि मेरा ये वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये अपॉर्चुनिटीज़ भी देना चाह रहे हैं ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन भी बिज़नेस को करें, बिज़नेस आइडियाज़ के अंदर आएँ। फिर दूसरा ये है कि हमारा जॉइंट वेंचर है अलखिदमत फाउंडेशन के साथ। अलखिदमत फाउंडेशन 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक लोन भी देती है। अगर आप उस लोन को भी अचीव करना चाहें, लेके उसको आप अपने घर के अंदर इस काम को शुरू करें, उसकी मार्केटिंग के हवाले से, उसके टूल्स के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे डिस्कस करें। हम आपके साथ फेवर करेंगे ताकि हम चाह रहे हैं कि ख़वातीन को भी स्टैंड बाई करें। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन ममालिक के अंदर ख़वातीन भी मर्दों के बराबर और शाना बेशाना काम करती हैं। अब वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि घर के अंदर एक अब्बू कमाएँ और पूरी फैमिली खाए। तो स्किल्स, ट्रेनिंग और चीज़ों के हवाले से जितना भी आप बेहतर यूटिलाइज़ कर सकें, बिज़नेस कर सकें, घर की चार दीवारी और चादर के अंदर रहते हुए अपनी इस्लामी जो हमारी तरबियत है उस तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए हम जब चीज़ों को करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से होंगी। बाकी इंशाल्लाह सेशन के एंड में भी हम इसी तरीके से गुफ्तगू और सवाल जवाब और ये चीज़ें चलेंगे। तो हम ये गुजारिश करूँगा कि जनाब अफजल साहब से कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और आके बाकायदा तौर पर इस सेशन को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान सराफा बाज़ार में एक कारीगर वर्कर के तौर पे काम करने वाला हूँ। तो आपको पता है आजकल गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अब वो काम की पोजीशन नहीं रही। तो हमें रोज़ाना अपने अखराजात को, अपने घर को चलाने के लिए आमदनी की तो ज़रूरत है। तो फिर इसमें हमने सिल्वर और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ, वही चीज़ें जो हम गोल्ड में बनाते थे उसको उसकी तरफ लाए, क्योंकि मार्केट में डिमांड भी थी इस चीज़ की। तो इससे हमें कुछ बेहतरी आई हालात में भी, काम में भी। तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सा हाउ ऑन लेनी होती है। आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ज्वेलरी की इस वक्त मार्केट में डिमांड क्या है, ख़वातीन चाहती क्या चाहिए। तो उसके बाद एरियाज़ हैं, देहात के लोगों की मार्केट डिमांड कुछ और होती है। शहर के अंदर भी 2-3 कैटेगरीज हैं, कुछ लेटेस्ट इंपोर्टेड ज्वेलरीज मांगती हैं, कुछ यहीं की लोकल बुक्स जो हमारे पास कैटलॉग्स हैं उसमें से मांगते हैं। तो इस किस्म के जो दुकानें बना के शोकेस, हुसैन आगा, ये कुछ और तरह की मार्केट है। सराफा बाज़ार कुछ और तरह की मार्केट। सराफा में हमारे से हर किस्म की ज्वेलरी डिमांड की जाती है, जो हुसैन आगाई में भी चलती है, घरों में भी, दुकानों में भी। तो उसमें हमें फिर काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम में है वो ये है काम की पहचान, ज्वेलरी की पहचान। उसमें आपको बाहर से कलर किया हुआ माल भी मिलेगा, इंपोर्टेड भी है, यहाँ लोकल है, उसकी तैयारी, उसके कलर, रेट्स। एक गाहक अपनी आके बताता है कि मेरी पोजीशन ये है, मुझे इतने पैसों में ये चीज़ चाहिए। फिर हमारी जो ट्रेडिशन ज्वेलरी है जो हमारे पास ज़्यादा चलती है उसके हवाले से डिमांड होती है। तो हमें मुख्तलिफ़ आइटम्स उस हिसाब से मैं यहाँ लाया हूँ कि आपको बताया जाए कि कलर में असल चीज़ है क्वालिटी, कलर और कस्टमर की सोच के मुताबिक चीज़ परचेज़ करना वो बहुत अहम होती है।
تو اس حوالے سے میرے پاس کچھ جولری ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دوں. یہ ہمارے پاس چلتے ہیں یہ سیٹس، یہ ہماری لوکل یہ جو ہماری نگر ڈائی بولی جاتی ہے اس میں سے ہے یہ آئٹم. تو یہ اس میں لاکٹ سیٹ بنایا گیا ہے، یہ لوکل مارکیٹ کا ہے. اس میں ٹاپس، انگوٹھی، یہ کانٹے، یہ چیز ہے. تو یہ ہمارے پاس شہر میں عام سے لوگ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سستی اور اچھی اور مناسب چیز. تو یہ تقریباً 1500 کے اندر چیز بن بھی گئی، کلر بھی ہو گئی، کسٹمر تک جانے کے قابل ہو گئی. اب 1500 میں لے کے اس کو 1800 روپے بیچا جائے 2000 میں، تو یہ اب ایسے 2-4 آئٹمیں روز میں بک جائیں تو 1000 1200 1500 کی ارننگ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ آن لائن کرتے ہیں، کچھ شاپس پہ رکھتے ہیں. یہ آپ کا اپنا ایک طریقہ بزنس ہوگا. ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ لائن دینا کہ یہ جولری کی ٹائپ ہے، یہ ڈائی کہلاتی ہے. اور یہ ہمارے پاس یہ بھی ہماری ٹریڈیشن میں آتی ہے، ملتان میں بنتی ہے صرف جولری. یہ اس کو ہم ڈھاکہ کڑا بولتے ہیں. تو یہ ڈھاکہ کڑا کی جوڑیاں بھی اسی ملتان کی آئٹم ہے اور اس پہ کلر کیا جاتا ہے. اب یہ کلر دیکھ رہے ہیں آپ کتنا فائن ہے، اس پہ اوپر گولڈ پلیٹڈ ہے. تو جب گولڈ پلیٹڈ چیز تیار ہوگی تو اس کی قیمت کچھ اور ہو جائے گی، کیونکہ اس پہ تقریباً 24 کیرات کا 1-2 رتی سونا بھی چڑھ جاتا ہے. تو یہ پلیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی لائف بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ وہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گولڈ کی چیز جولری ہو جو ہمارے گولڈ کا جو دیکھنے میں بھی گولڈ لگے، کوئی دیکھ کے اس کو اگر جاننے کی کوشش کرے تو یہ لگے کہ یہ گولڈ ہے. تو یہ دیکھ لیں اس کے کلر میں اور اس کے کلر میں کتنا ڈفرینس ہے. یہ قریب گولڈ ہے. یہ بیسیکلی گولڈ کا الٹرنیٹ سے کیا ہے؟ الٹرنیٹ جیسے ہم کوئی بھی برتن ہوتا ہے اس پہ کلی کرا لیتے ہیں، نیچے تو وہ پیتل ہوتا ہے، وہ وائٹ کلی ہو جاتی ہے. تو ایسے پلیٹڈ ہے یہ، اس پہ گولڈ کی ایک چھوٹی سی تہ چڑھ جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کلر خراب نہیں ہوگا، ہوتا ہے. گولڈ کا الٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ لائف کے لیے، یعنی کہ گولڈ لائف ٹائم ہے تو یہ آپ کا 1 سال 1.5 سال 2 سال بھرم رکھ سکتی ہے. یہ اس حد تک ہے. تو یہ گولڈ پلیٹڈ ہے اور اس میں آپ یہ اس کی شائن سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کوئی بھی یہ ہاتھ میں لے گا تو وہ کہے گا یہ گولڈ کی ہے، لیکن یہ گولڈ نہیں ہے، یہ بھی آرٹیفیشل ہے. تو یعنی کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کسٹمر ہمیں ان کو اس کی مطابق، ہمارا کسٹمر تقریباً دکاندار ہے. اور اسی طرح سے اب ہمارے پاس ایسی جولریز کی بھی ڈیمانڈ آتی ہیں، یہ امپورٹڈ کہلاتی ہے، باہر سے آتی ہیں. چائنا ان میں سب سے باہر ہے اور ان کے کلر مشکل سے فیڈ ہوتے ہیں. اور ایسی جڑائی، ایسی جولری اگر ہم پاکستان میں بنوانے جائیں گے نا تو یہ جو جڑائی ہوئی ہے، یہ جو نگ لگے ہوئے ہیں، یہ ہزاروں روپے میں پڑ جاتی ہے. لیکن یہ چائنا میں سے ہمیں چند 100 روپے میں، یعنی کہ یہ ہمیں 1500-1200 روپے میں 1000 میں بھی مل جاتی ہیں. ان کے اندر کلر کی بھی کوالٹی ایک کلاس ہوتی ہے، یہ پلیٹڈ ہوتی ہیں. تو یعنی کہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ کون سی چیز اہم ہے. اس کی کلر کی پہچان سب سے اہم ہے، کلر اور جولری کی پہچان. اور آپ نے پھر اس کو آن لائن کرنا ہے تو ان چیزوں کے ٹیگ لگا کے آپ ان کو آن لائن کر دیں گے، اس میں اپنا ایک مارجن معقول سا رکھ کے. اس میں آپ کے پاس سب سے اہم یہ چیز ہوگی کہ آپ نے جہاں سے پرچیز کرنا ہے نا، وہ پرچیز جہاں سے کیا جا رہا ہے اس دکاندار کی اپنی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے. کیونکہ اکثر آن لائن میں میں نے خود بھی، میرا اپنا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آن لائن میں جو کہا جاتا ہے وہ چیز نہیں ملتی. پاکستان میں سب سے بڑا یہ پرابلم ہے. تو آپ کو اگر ان چیزوں کو آپ اگر مینٹین کریں گے کہ ہمیں کوالٹی آف جیولری مینٹین کرنی ہے، اور جو چیز ہم ٹیگ لگا کے دکان پہ رکھیں یا آن لائن رکھیں وہ کوالٹی ہونی چاہیے. کسٹمر جس کو سمجھ ہوگی وہ ضرور آپ سے چیز لے گا. اور جب آپ سے ایک دفعہ چیز لی جائے گی اور وہ جو آپ نے کہا وہ پوری اترے گی تو اس کے بعد کسی بھی دکاندار کو، کاروباری بندے کو دیکھیں اس کی کامیابی میں بنیادی چیز کیا ہے؟ کوالٹی. اگر وہ جو کہتا ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے تو پھر اس دکاندار کو کسٹمر ڈھونڈنا نہیں پڑتا. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ چلتا ہے. یہ پھر سوری، ایک آپ نے بھی چیز کہی ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنا ٹیگ لگا لیں. اس ٹیگ کی کیا ضرورت پیش آتی ہے اور وہ کیوں لگانا ہوتا ہے؟ آپ کی چیز ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ مارکیٹ میں میرے سے آ کے لے لی، بنوا لی. ٹھیک ہے. آپ نے لے لیا، اب آپ کی ہے نا.
اب آپ نے اپنے نام سے بیچنی ہے تو نا. اس پہ کیسے ٹیگ لگے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ کوئی اسٹیکر ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے؟ سمجھے نہیں آپ نے. وہ ٹیکس سے مراد یہ کہ آپ نے وہ مارکیٹ میں دیا، اوکے. آپ نے اپنے نام سے بھیجا نا. آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ یا کسی بھی جگہ پہ اب آپ سیل کر رہے ہیں، بیسیکلی اپنے نام کا آپ اس کو ہینگ کر دیں، ہینگ کر دیں کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے، یہ آپ کی پروڈکٹ ہے. وعلیکم السلام. تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے نا آپ کو لازم ہے. اب یہ بھی امپورٹڈ ہے، ایک کڑا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ٹریڈیشن میں نہیں آتی، وہ جویلری ہم لوگ نہیں بناتے. یہ دیکھنے میں یہ کام سی چیز ہے، لیکن یہ امپورٹڈ ہے. اس کا کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے جس سے یہ لوگ نا اپنی جیولری کو نا، یہ اپنی جیولری ان کی بکتی کیوں ہے یہ چیز؟ پاکستان جیسے کنٹری میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں اور بیچ رہے ہیں، اور ہم لوگ لینے پہ مجبور ہیں. یہ چائنا سے آ رہی ہے. چائنا سے آ رہی ہیں کیونکہ ان کی کاسٹ، ہم اگر پاکستان میں بنائیں تو یہ کڑا میرے خیال میں 10,000 میں بھی ہم سے شاید تیار نہ ہو. اور یہی چیز ہمیں اگر 1200-1300 روپے میں مارکیٹ سے مل جائے اور ہم 1500 میں سیل کر دیں تو کسٹمر بھی مطمئن ہے، آپ بھی مطمئن ہیں. یعنی کہ سب سے پہلی جو کسٹمر کو ہم نے پک کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کی قیمت ایسی ہو کہ لینے والا آسانی سے لے سکے. ہمیں تبھی ملے گا نا. پھر ایک کسٹمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ڈیمانڈ ہے، آپ کو اس کے مطابق مجھے لازمی کر کے دیں گے. یہ ہمارے پاس ہماری ٹریڈیشن میں آتی ہے. ہمارے پرانے بزرگ جو خواتین انہیں پتہ ہوگا، یہ ہمارے پاس بنتی ہے. ہمارے ملتان کا یہ کلچر ہے تلسی. ہاں، یہ کٹمالا بولتے ہیں لوگ، تلسی بولتے ہیں. اب یہ چائنیز جب، کیونکہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا رسم و رواج میں آتی ہے نا، ہمارا کلچر کا حصہ. اب یہ چیز بننے آئے گی تو یہ ہماری ہے. اب یہ بہت مہنگی ہے، اس کے لیے آپ تصویریں لگائیں گے، آپ کو آرڈر ملے گا، اس میں آپ کو ایک معقول سا مارجن، کیونکہ جو آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے بنوانا ہے. تو یہ جیولری جو ہوتی ہے یہ ہماری ٹریڈیشن میں آتی ہے، یہ کہیں سے اور سے نہیں بنے گی، یہ ہمارے ملتان میں ہی بنے گی اور اسی شہر کی ہی یہ خاصیت ہے. ایون کہ یہ چیز بننے کے لیے ہمارے پاس پورے پاکستان سے آتی ہے چیز، کیونکہ پاکستان میں ملتان کے علاوہ کہیں نہیں بنتی. اس کو کیا کہتے ہیں سر؟ اس کو کٹمالا، تلسی، یہ اسی قسم کے نام دیے جاتے ہیں. اس کا ریٹ کیا ہے اس وقت؟ اس کو تیار کرانے پہ میرے خیال میں لگ سب 10,000 روپے خرچ آ جاتا ہے. تو کوئی بھی اب جو سمجھتا ہے نا کہ یہ الٹرنیٹ ہے گولڈ کا، انہوں نے یہ گولڈ کی شکل میں دینی، تو وہ لوگ اس کے اوپر پلیٹڈ گولڈ بھی کرواتے ہیں. 3 گرام سونا چڑھا لو، انہیں لاکھ روپے تک میں پڑ جاتی. لیکن یہ گولڈ میں بننے جائے گی نا تو یہ تقریباً 4 تولہ میں ہے. اب 4 تولہ کی جو جویلری بننی ہے وہ ہمیں اگر 30,000 میں مارکیٹ سے مل جاتی ہے تو وہ ہماری برائڈل جو تیار ہوئی ہے وہ اس نے یہ پہنی ہوئی ہے، تو عام آدمی کی نظر میں تو یہ گولڈ کی ہے نا، لیکن یہ گولڈ نہیں ہے. یعنی کہ ہماری یہ مارکیٹ میں اب جو یہ کاروبار آ گیا نا، اس میں یہ لوگ اپنا بھرم رکھتے ہیں کہ ہماری چیز گولڈ میں جائے. جیسے لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگ لگے کہ ہم نے دی ہے گولڈ کی چیز، لیکن وہ اصل میں گولڈ نہیں ہوتا. تو یہ اس قسم کی جویلری ہماری مارکیٹ میں تیار ہوتی ہے. دوسری یہ عام سی چیزیں ہیں جو آپ کو حسینہ گئی میں ادھر ادھر سے مل جاتی ہیں، ان میں بھی پھر آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. یہ اب سکہ کی جویلری ہے، یہ وزن میں ہوتی ہے اور یہ اس کا ٹھیک ہونے میں بھی ذرا دیر لگتی ہے. اب یہ سستی بھی پڑتی ہے، یہ بھی چائنا سے بھی آ رہی ہے، پاکستان میں بھی بن رہی ہے. یہ ویٹ میں ہے، لیکن یہ جو ہم یوز کرتے ہیں سکہ جسے ہم بولتے ہیں، یہ اس میں بنی ہوئی ہے. تو یہ سستی بھی پڑتی ہے لیکن یہ بہت وزن میں ہوتی ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں بنتی ہے. اور اس میں کیا ہو گیا، جو گاہک کہتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 1,800 میں مجھے گھر کے لیے ایک سیٹ مل جائے 1,500 میں، تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے یہ چیز، یعنی کہ آپ نے کسٹمر کے حساب سے مارکیٹ میں ان چیزوں کو ان کرنا ہے. تو اس قسم کی جویلریز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں. پھر یہ بھی امپورٹڈ ہے، ہم نے باہر سے منگائی تھی اور کراچی سے ہمیں ملی تھی، اور وہ بندہ کراچی سے آئی ہے اور وہ یہ چائنا سے آرڈر پہ بنواتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر لیکر ہے، یہ ساری جڑائی ہے، سٹون ہے زرکون کا، اور اس کے اندر لیکر ہے. پہلے تو یہ پاکستان میں بنے گی نہیں، اگر بنے گی تو یہ ہمیں ہزاروں روپے میں پڑے گی. لیکن یہ چائنا سے ان کے پاس ایک ان کے کاسٹ پلانٹ ہوتا ہے جس میں یہ سٹون خود جڑائی ہو کے آ جاتا ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو ابھی یہاں انٹروڈیوس ہونی ہے.
تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ کوالٹی کی چیز، اس میں آپ کو مارجن بہتر مل جاتا ہے. آپ کا کاروبار کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر ارننگ. تو یہ پھر آپ ایسی چیزوں کو مارکیٹ میں تلاش کرنا پڑتا ہے. مارکیٹس کراچی میں بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں. تو اس چیز کو یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے فیشن کو سمجھنا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پرچیز کا طریقہ کار، یہ لیکر ہے، یہ انڈین کلر ہے، یہ پاکستانی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ وقت مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے. وہ بہت اہم ہے. تو یہ کام جو ہے آپ تھوڑے پیسے میں اور اچھے طریقے سے اور تھوڑی سی ٹائم دے کے، مہینہ دو، اس کے اندر آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں، میں حسینہ گنج جاتا ہوں، صرافہ بازار سے باہر جتنی مارکیٹ جاتا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ آرٹیفیشل کا کام کر رہے ہیں بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں، ان کا ملتان صرافہ بازار سے شاید ایک دو جن کا تعلق ہے، زیادہ تر یہی لوگ ہیں جو مارکیٹ میں آئے، انہوں نے ان باتوں کو، ان بنیادی چیزوں کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اور وہ کاروبار کر رہے ہیں. اور ان کی مالی پوزیشن ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے کہ ہم سنار ہیں، ہم صرافہ میں ہیں، لیکن لوگوں نے ہم ہی سے کچھ چیزیں سمجھ کے اپنے کاروبار شروع کیے اور ہم سے بہتر کما رہے ہیں. وہ یہ رانا صاحب والی بات کے سکلز، اور تھوڑا سا انہوں نے اپنے ذہن کا استعمال کیا. یعنی کہ میں سنا رہا ہوں اور پھر کچھ دن بعد میں اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اگر یہ مجھے کام دے گا تو مجھے کچھ پیسے آئیں گے، جس کو میں سمجھا رہا ہوں. وہ اپنے سکلز کی بنیاد پہ کام کریں. بہت سی، میں گلشن مارکیٹ جاؤں، صرافہ میں جاؤں، اب جیسے یہ رانا شاکر صاحب کا کہہ رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ سنار نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے ہماری مارکیٹ سے اسکل کے حساب سے یہ چیزیں پرچیز کرنے کا اور ان کو تیار کرانے کا، مارکیٹ سے خریدنے کا، شروع میں انہیں شاید لاس بھی ہوا ہوگا، اب وہ ہم سے بہتر ہے. لیڈیز میرے خیال میں ہم جینٹ سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام سیکھیں. سر پہلی بات یہ ہے کہ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ سب سے پہلی جو چیز میں نے آپ سے کہا، مارکیٹ کی ڈیمانڈ. لیڈیز کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا خریدنا ہے. میرے خیال میں جینٹس کی نسبت لیڈیز اس کام کو زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. یہ کام اس وقت ہر کسی کے علم میں نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کم لوگ ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں نا وہ بہت بہتر انداز میں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر. اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے، پروڈکٹ خریدنے کی صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، کلر، ان چیزوں کی پہچان نہیں کریں گے، تو اس وقت تک شاید نہیں. جو بنیادی چیزیں وہ یہی ہیں جو میری سمجھ میں ہیں کہ آپ کو خریداری کا طریقہ آنا ہو چاہیے، کسٹمر کو مطمئن کرنا چاہیے، اور آپ کی دکان کی کامیابی کی بنیاد وہی ہے کہ آپ اس کو جو کہیں وہ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کی زبان، وعدہ بہت بڑی چیز ہے اس کام میں. آج تک صرافہ بازار کے اندر بہت پرانے سنار بیٹھے ہیں، وہ کامیاب ہیں. ان سے سستی جیولری بنانے والے بیٹھے ہیں، لیکن وہ وعدے کو اگنور کرتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی ہے کہ وہ چیز کسٹمر کو کام وعدے پہ دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس دور میں بھی ان کی دکانوں پہ رش دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس جیولری کو آپ نے جو سیکیور کرنا ہے، یہ پلاسٹک کی لفافی، اس میں اس کو آپ اچھے طریقے سے بند کر کے رکھیں گے، اس کا کلر کبھی بھی نہیں کہیں جاتا. وہ بلیک اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کھل رہا ہے بار بار، آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے، میرا ہاتھ لگ رہا ہے، اس کا ہاتھ. لیکن سر یہ انڈیا کی جو جیولری آتی ہے اس میں تو یہ آرٹیفیشل آپ سالوں کے حساب سے رکھ سکتے ہیں، وہ نہیں خراب ہوتی، اس کا کلر نہیں فیک ہوتا. یہ جیولری انڈین جیولری کہلاتے ہیں. انڈین جیولری. اچھا، ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ جیسے ہم لیمینیشن نہیں کراتے، کسی بھی چیز پہ کہا جاتا ہے کہ لیمینیشن کرا دیا جائے، تو ان کے پاس یہ چوڑیاں ہمارے ملتان میں آئی تھیں، تو میں نے شروع میں اپنے گھر کے لیے لی، مجھے یہ 700 روپے کی ملی. پھر لوگ لیتے گئے، دکاندار بڑھاتے گئے، مارجن کم کرتے گئے، لاسٹ میں نے 200 روپے کی لی. وہی چیز 700 سے شروع ہوئی اور 200 روپے میں ملی. ابتدا میں جو چیز کو لائے گا نا، آپ بہتر سے بہتر کی جستجو میں رہیں گے نا. آپ جو چیز لائیں گے، آپ نے اس میں نئی چیز ہے، آپ کو اس میں مارجن زیادہ اچھا ملے گا. پھر اس میں وہ کرتے ہیں لیمینیشن کلر، جیسے ہم ایک طے چڑھتی ہے پلاسٹک کی، وہ لیمینیشن ہو جاتا ہے، وہ اس میں ماہر ہے. ابھی میں اس کو گرم کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ملتان میں جائیں کلر کرائیں، آپ سے کلر والا 2000 مانگے گا، جبکہ یہ آپ کو انڈین چوڑی ملتان میں ملی 500 کی رہی ہے.
اور اس کا کلر خراب ہو جائے گا, اس کا ہونا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ لوگ چائنا ہے, انڈیا ہے, وہ اگر ہم سے آگے ہیں تو وہ اپنی ٹیکنالوجی میں آگے نا, اپنی سکلز کی بنیاد پہ آگے ہیں نا, انہیں کام کرنے کا. تو ہمارے لوگ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں آہستہ سے. ہماری پاکستان میں بھی بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایکسپورٹ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے اس کے حساب سے نا, جیسے یہ چیز ہے یہ انڈیا میں نہیں بنے گی, پاکستان میں ہی بنے گی. جو ہماری کلچرل جیولری ہے نا, جیسے ڈھاکہ کڑی ہے, ڈھاکہ بالی ہے, گولڈ میں بن کے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے. ہاں ہاں, یورپ میں بھی جا رہی ہے. یہ ہمارے پاس یہ ورائٹی ہے جو کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں بنا رہا. گولڈ میں 24 کیرٹ گولڈ میں جاؤ, آرٹیفیشل میں بھی جا رہی ہے. میرے کزن کینیڈا رہتے, انہوں نے 20 دفعہ مجھے یہ چیزیں کی پک بھیجی ہیں کہ یار یہ میرے پاس فلاں سکھ فیملی ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں ملتانی. پوری دنیا میں واحد خطہ ملتان ہے جہاں یہ چیز بنتی ہے پوری دنیا میں. یہ کڑا صرف ملتان میں چیز اور یہ چیز ٹوٹل صرف ملتان میں. یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو پھول بنے ہوئے ہیں نا, جی یہ ہینڈ میڈ ہے. ایک ہم نے اس کو پائپ دیا ہے بنا کے, اس نے اس کو گول کیا اور اس کے اوپر یہ چیزیں ابھار کے یہ ہاتھ سے بنائی ہیں. آج کل خواتین یہ بھی کرتی ہیں نا, میک اپ کرنے کے بعد جویلری پہن کے پرفیوم لگاتے ہیں. پرفیوم گولڈ کو کالا کر دیتا ہے تو آرٹیفیشل کو کہاں چھوڑے گا. اب یہ جو 4 تولے میں سیٹ بنتا ہے نا, اس کی اجرت جو ہم گولڈ میں لیتے ہیں نا وہ تقریباً 18 سے 20 ہزار ہے. میکنگ پروسیس سیم ہے. اور اس کے بعد ہمیں اس میں کارڈ کی مد میں 4 گرام سونا ملتا ہے, تو وہ ہمارا 2-2.25 گرام خرچ ہوتا ہے, 2 گرام سونا بچ 30. یعنی کہ اگر میں یہ 50 آرٹیفیشل بناؤں اور 3 گولڈ کی بنا لوں تو میری ارننگ سیم ہے. باقی یہ ٹریڈیشن ہے جو ہماری, یہ آج بھی ہمارے تک, اگر آپ کو انڈیا سے, چائنا سے کسی کو بھی یہ جویلری پسند آئے گی تو وہ اس کو ملتان آنا ہوگا یا ملتان کے کسی دکاندار کو آرڈر دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی کن ذہن ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں نے ڈیولپ ہونے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کے اندر ہر بزنس میں ہر کسی کے ساتھ یہ المیہ ہے. ہم نے بہتر کی جستجو کم لوگوں نے کی ہے, جنہوں نے کی ہے وہ کامیاب ہیں.